السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 تک۔ اسرائیل کی سفاکیت نے ساری حدیں عبور کر لیں۔ صہیونی ریاست کی جانب سے قطر پر ایک ایسا حملہ کیا گیا جو صرف میزائلز پر مبنی حملہ نہیں بلکہ بین الاقوامی قوانین، ریاستی خود مختاری اور سفارتی آداب پر براہ راست حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ قطر جو برسوں سے مشرق وسطیٰ میں امن مذاکرات کا مرکز اور ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، آج خود اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن گیا۔ یہ صرف ایک ملک پر حملہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اب کسی بھی ریاست، کسی بھی جگہ کو اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب اسرائیل کے قطر پر تازہ حملے نے پوری عرب دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ خطے میں وہ ممالک جو مختلف مفادات کی وجہ سے برسوں سے ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے، اب قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی میں متحد نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، کویت، اردن، شام اور دیگر اسلامی ممالک نے واضح طور پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والا یہ حملہ ایک مشترکہ جذباتی اور سیاسی لہر کو جنم دے چکا ہے، جس میں عرب دنیا خود کو ایک نئے اتحاد کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک کے کئی سربراہ قطر سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر پہلے سے قطر میں موجود تھے اور شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی آج ممکنہ طور پر قطر پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی آج ایک روزہ دورے پر قطر پہنچے اور انہوں نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم نے قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ اب یہ ملاقاتیں محض رسمی نہیں بلکہ ایک واضح پیغام معلوم ہوتی ہیں کہ اسرائیل کے اس حملے کو معمول کی کارروائی تصور نہیں کیا جائے گا۔ خطے میں اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے وہ کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ گو کہ ابھی کوئی ملک براہ راست جنگ کی طرف جاتا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ خطہ اب اس میں ایک صورتحال جو ہے وہ تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ اب اگر اسرائیل اپنی اس روش پر قائم رہا اور خطے کے اندر مزید ایسی کارروائیاں کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب عرب ممالک ان کے حامی کسی سخت رد عمل پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسرائیل کو یہ حملہ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ قطر صرف ایک چھوٹی خلیجی ریاست نہیں بلکہ اس وقت پوری عرب اور مسلم دنیا کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی یہ صورتحال انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی مبصرین کے نزدیک اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر ایک طاقتور سفارتی پیغام تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف قطر سے یکجہتی کا اظہار نہیں بلکہ خطے کو یہ یقین دلانے کی کوشش ہے کہ پاکستان خلیجی ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو محض ایک دو طرفہ معاملہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے پورے مسلم امہ کے لیے ایک اجتماعی چیلنج تصور کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اس پہلو کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ اسلام آباد خطے میں کسی بھی ممکنہ بڑی جنگ یا پراکسی تنازع کے خطرے کو محض تماشائی بن کر نہیں دیکھے گا۔ بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں پاکستان جانتا ہے کہ مستقبل میں اسے ایک سے زائد محاذوں پر دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں قطر کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرنا اور خلیجی قیادت کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو کرنا نہ صرف علامتی اہمیت رکھتا ہے بلکہ پاکستان کے دفاعی اور سفارتی تقاضوں کے عین مطابق بھی ہے۔ یوں شہباز شریف کا یہ دورہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان خطے میں سفارتی طور پر متحرک ہو کر اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب جیسا کہ حالیہ دنوں میں بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو صرف مشرقی سرحد پر نہیں بلکہ ایک نئے خطے یعنی اسرائیل پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان عسکری انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں گہرا تعاون موجود ہے۔ بھارت کی جانب سے اسرائیلی ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی اور سرویلنس سسٹمز کے استعمال کی حقیقت پہلے بھی سامنے آ چکی ہے۔ ایسے میں اگر بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف کسی ممکنہ صورتحال میں استعمال ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ دو محاذی خطرہ بن سکتا ہے۔ پاکستان کو اس خطرے کا بھرپور ادراک ہونا چاہیے اور اسے نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہوگا بلکہ عالمی سطح پر سفارتی حکمت عملی کو بھی اثر نو ترتیب دینا ہوگا۔ اسرائیل کے قطر پر اس حملے سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کارروائی امریکہ کی رضامندی کے بغیر ممکن تھی؟ گو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اس حملے کو ناپسندیدہ قرار۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ کا اس حملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ قطر میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں اور امریکی خطے میں اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی بھی ہے۔ ایسے میں اگر امریکہ چاہتا تو وہ اسرائیل کے حملوں کو روک سکتا تھا، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا، جو اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ یا تو امریکہ اس حملے کے مکمل طور پر اس سے باخبر تھا یا پھر اس کی جانب سے اسرائیل کو خاموش مدد فراہم کی گئی۔ امریکہ کی جانب سے پراسرار خاموشی بذات خود ایک پیغام ہے کہ اسرائیل کو ہر قیمت پر امریکہ کا تحفظ حاصل ہے، چاہے وہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دے، چاہے وہ کسی ریاست کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرے۔ یہ صورتحال مسلم دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ گو کہ آج قطر نشانہ ہے تو کل کوئی اور ملک بھی نشانہ ہو سکتا۔
اگر اسرائیل کو اس کی کارروائیوں سے باز نہ رکھا گیا تو دوبارہ ایسی مہمات میں ملوث ہوتا رہے گا جن کے نتائج نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ پوری مسلم دنیا کو بھگتنا پڑیں گے. ایسے میں یہ وقت صرف مذمتی بیانات کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کا. مسلم دنیا کو یکجہتی, مشترکہ پالیسی اور متفقہ حکمت عملی کی ضرورت ہے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ عثمان شاہد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم عثمان شاہد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عثمان صاحب, سب سے پہلے تو جو قطر پہ اسرائیل کا اٹیک ہے, ظاہر ہے قطر اسرائیل اس سے پہلے اس طرح کی کارروائیاں کرتا رہا, وہ اسماعیل ہانیہ کا کسی اور سرزمین کے اوپر جو ہے ان پر اٹیک ہو, حملہ ہو, ان کی شہادت ہو, اور اس طرح کے اور انسیڈنٹس بھی موجود ہیں. لیکن یہ جس وقت اور جس ملک کے اندر جو یہ کارروائی کی گئی ہے, یہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے اور کارروائی کی اپنی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے؟ جی, میرے خیال میں وقت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جگہ جو ہے اس کے حوالے سے سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے عرب ورلڈ کے لیے. ایک مومنٹ آف ٹروتھ آ چکا ہوا ہے. ان کی سولیڈیرٹی کو چیک کر لیا ہے, ان کے ریزالو کو اسرائیل نے. اور میرے خیال میں یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ بار بار اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ مہذب دنیا میں رہنے کے ایک تو لائق نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں عرب ورلڈ کو, تو عرب ورلڈ کے لیے میرے خیال میں اس وقت انٹروسپیکشن اس لیول کی آ چکی ہوئی ہے کہ اگر وہ ایران پہ خاموش تھے لیبنن, یمن, سیریا کے اوپر, تو کیا وہ اپنے سنی عرب ورلڈ کے اندر جو خلیجی ملک ہے, جو کہ گلوبل ڈپلومیسی کا کیپٹل کہا جاتا ہے, اس کے اوپر حملے کو اگنور کریں گے؟ نو ڈاؤٹ وہ جا رہے ہیں وہاں کے اوپر, زبانی جمع خرچ سارا کچھ ہوگا. لیکن میرے خیال میں امریکہ نے جس طریقے سے یورپ کو ڈچ کیا ہے یوکرین کے معاملے کے اوپر, اسی طریقے سے اس نے اپنے عرب اتحادیوں کو یہاں کے اوپر جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا. اور ایک سینس وہاں کے اوپر پائی جاتی ہے, اس چیز کا مکمل ادراک ہے کہ امریکہ کی جو حمایت اور سیکیورٹی کی گارنٹی ہے وہ مستقل بنیاد کے اوپر انہیں نہیں ملنے والی. اور جو بھی اسرائیل وہاں کے اوپر کرتا ہے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے, امریکہ مسلسل 2 سال سے نہ صرف اسے اگنور کر رہا ہے بلکہ اسرائیلی سلامتی کو, اپنے اتحادیوں کی جو مفادات اور سلامتی ہے اس کے اوپر فوقیت اور ترجیح دے رہا ہے. نہیں عثمان صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ خود کو پوزیشن کرتے ہیں نا ایز اے پیس چیمپئن, اور وہ پھر نوبل پیس پرائز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ بھی کرے. تو یہ جو مجرمانہ خاموشی لگتی ہے, دیکھیے ان کا ریڈار سسٹم وہاں پہ موجود ہے, اڈے وہاں پر فضائی اڈے موجود ہیں, ان کے پیٹریوٹک انٹرسیپٹرز ہیں وہاں کے اوپر. جب ایران نے جون میں لانچ کیا تھا تو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا, اور سیکیورٹی کے گارنٹر ہیں یہاں کے اوپر. نان نیٹو الائی ہیں, 2022 میں انہوں نے اسے نان نیٹو الائی بنایا تھا قطر کو. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے نیٹو کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ ان کی ہے. تو میرے خیال میں ایک شاک ویو ہے قطر کے اندر, جن کی ٹوٹل آرمی 26,000 ہے, کہ امریکن جو کردار ہے, جو رول ہے, وہ کتنا مشکوک ہو گیا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی حوالے سے آج امریکن اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ سیکنڈ کال پہ وہ پوچھ رہے تھے نیتن یاہو کو کہ ہاؤ ڈڈ اٹ گو, یہ کیسا رہا, کا کیا یہ کامیاب آپریشن تھا. تو میرا ماننا یہ ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر الخدید سب سے بڑی ان کی ملٹری کی بیس ہے, جو کہ ان کا فرنٹ لائن ہے, وہ اسے انگیج کرنے کے اندر اس حد تک جو ہے وہ ناکام نظر آئی. تو مجھے لگتا ہے ایک کمپلیسٹی ہے امریکہ کے اینڈ کے اوپر, جس چیز کو اچھی طریقے سے سعودی ولی عہد کو بھی پتہ چل چکا ہو اس حوالے سے. اب کلیکٹیو رسپانس کی جو بات کی جا رہی ہے, آئی ہوپ کہ وہاں کے اوپر اس حد تک جو ہے وہ سمجھداری ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ ایران کو اس میں شامل کریں. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ اس دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں, سنی ورلڈ کو, شیعہ ورلڈ کو. شیعہ ورلڈ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن جو کیپیسٹی تھی ایران کی اندر تک جا کے ہٹ کرنے کی, میرے خیال میں اس سے کیپٹلائز کرنے کا مومنٹ آ گیا ہوا ہے. ابھی کوئی ایرانی صدر یا ان کے جو فارن منسٹر ہے نہیں گئے, 5 تاریخ کو گئے تھے دوبارہ سے معاملات کو ریکنڈل کرنے کے لیے. میرے خیال میں انہیں انگیج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں اس اٹیک کے بعد جو عرب ورلڈ کا رسپانس ہے, ان پرٹیکولر ایم بی ایس ہوں, اب ایون پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب گئے, امیر قطر سے ملاقات ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو بفٹنگ رسپانس کیا ہونا چاہیے, دوسرا ہاؤ ول دے رسپونڈ ٹو اٹ ناؤ, عرب ورلڈ ہاؤ ول دے رسپونڈ ٹو اٹ ناؤ؟ میرے خیال میں ان کی کیپیسٹی ایشوز ہیں اس حوالے سے. اگر ہم دیکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا 26,000 ان کے پاس اپنا ٹوٹل فوج ہے قطر کی, اور کوئی دوسرا ملک جو ہے اس حد تک ان کے لیے آگے جانے کو تیار نہیں. لیکن چونکہ ان کی سولیڈیرٹی بڑی فیمس ہے, گلف کوآپریشن کونسل کی ہے, تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کریں گے. کیونکہ رسپانس کی نوعیت کیا ہے, اس کی عملی صورت کیا ہوگی, اور اس کی فیچر, اس کے خط و خال کیا ہوں گے. میرا خیال میں وہ تمام لیگل ایونیوز کو چاہیں گے, کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس محاذ کو کھول لیں. کیونکہ امریکہ نے جس طرح سے انبرائڈلڈ لیسنس ٹو کل دے رکھا ہے وہاں کے اوپر اسرائیل کو, میرے خیال میں وہ اس کو پرسو کریں گے. اور سعودی عربیہ اور یو اے ای, یہ سب اس لیول کے اوپر جا کے ایسکیلیشن نہیں چاہیں گے. یہاں کے اوپر ایک اور پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ کیا یو اے ای اور بحرین جو کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہیں, کیا ان کی ریڈ لائن آ چکی ہوئی ہے, کیا وہ اس بات کے اوپر پل آؤٹ کر لیں گے وہاں سے؟ کیونکہ یہ دونوں کنٹری وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل سے پچھلے سال
12% جو ہے ان کا ویپن جو ہے وہ پرچیز کیا ہے. تو میرے خیال میں سولیڈیرٹی کو گیج کرنے کا یہ آئیڈیل موقع ہے کہ کیا سنی ورلڈ اور پرٹیکولرلی جی سی سی کنٹری, خلیجی ملک, ایک دوسرے کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا, یمن, سیریا اور اسرائیل اور غزہ کے ساتھ کیا. تو میرے خیال میں بڑی مشکل سچویشن ہے, لیکن ایک ونڈو اپرچونٹی کی انہیں مل گئی ہوئی, اور وہ کیا ہے کہ انہیں اسٹریٹجک ڈائیورسٹی کرنی چاہیے. اگر وہاں پہ ملٹری ایج ان کو اویلیبل ہے اور امریکہ نہیں کسی اتحادی کو مڈل ایسٹ میں وہ ویپن پرووائڈ کرنے کو تیار جو کہ اسرائیل کو مل رہا ہے, تو چائنا نے بھی ایک ہفتے پہلے وہاں کے اوپر جنگی مشقیں کر کے بتایا ہے کہ وہ بھی ایک پوٹینشیل مارکیٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ وہاں کے اوپر سوچ جو ہے وہ کار فرما ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ریجن کے اندر چائنا اور رشیا اور ٹرکی ان کو انگیج کرنا چاہیے اور ڈفرنٹ پاسبلٹی پہ جانا چاہیے, کیونکہ چائنا نے بھی وہاں کے اوپر اپنا ملٹری مسل جو ہے وہ فلیکس کر کے بتا دیا ہے پوری دنیا کو کہ امریکن مارکیٹ کے اوپر الائی کرنے کی ضرورت نہیں, اور پاکستان نے تو مئی میں ٹیسٹ کر کے دکھا دی ہیں ان کے طیارے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو نو ڈاؤٹ پاکستان اور قطر یہ دونوں اس نان جو ایکسس ہے آف ریکگنیشن ہے, کیونکہ دونوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو, اس کا پارٹ ہے. اور ہم نے ہمیشہ عرب ورلڈ اور پرٹیکولرلی یہ جو سنی کنٹری ہیں ان کی طرف ہم نے عثمان صاحب لاسٹلی یہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آئی ایم شیور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے. تو ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یہ کہا جانا اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے جس طرف آپ بات کر رہے ہیں ری الائنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک شفٹ کی بات کر رہے ہیں, تو پاسبل دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ جی ڈیفینیٹلی پاسبل دکھائی دیتا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان ضرور پرسو کریں گے, اور پاکستان چاہتا یہی ہے کیونکہ جس طرح سے چائنا ڈریگن اپنے آپ کو شوکیس کر رہا ہے, وہ چاہیں گے کہ جو لائکلی ہوڈ ہے یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو ایگزاسٹ کرے مڈل ایسٹ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کے اندر اس لیول کے اوپر نہیں جانا چاہے گا, لیکن ہمیں بڑا تھریٹ ہے. تفتان کے بارڈر کے اوپر آگے ہوئے تھے اسرائیلی طیارے جب وہ ایران کو ہٹ کر رہے تھے, تو ہماری ایئر اسپیس اور اسپیشلی وہ علاقہ چاگی کا جہاں ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے, تو پاکستان کے لیے بھی ایک اسٹرن میسج ہے جس کو ہمارے اینڈ کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ریسیو کیا گیا ہے. اور ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے 2 سال سے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایران کا کیس ہو, غزہ کا کیس ہو, اور ابھی بھی ہم نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا. تو میرے خیال میں ہماری ایک لمیٹڈ اپنا کیپیسٹی ہے پاکستان کی بھی, ہم اس کے اندر منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مڈل ایسٹ کو اپنا ملٹری کا ڈاکٹرائن بدلنا ہوگا, اپنے دفاعی اخراجات جو ہیں بڑھانے ہوں گے, بجائے کہ وہ ہائی رائز اور اسکائی لائن اور ٹاور کھڑے کرتے چلے جائیں. انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ڈومیسٹک فریم ورک کے اندر پروٹیکشن ان کی آرمی ان کی کر رہی ہے, لیکن ریجنل ڈیٹرنس نہیں ان کے پاس. پرابلم یہاں کے اوپر یہ ہے, یہ تمام کے تمام سلطنتیں یہ نہیں چاہتی کہ فوج اتنی طاقتور ہو جائے کہ ان کے رجیم کو ٹاپل کر دیں, کیونکہ انہوں نے مصر کے اندر دیکھا ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت سچویشن وہ آ چکی ہوئی ہے کہ انہیں اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر کمپریہنسو اسٹریٹجی بنانی ہوگی, کیونکہ اگر آپ چیک کریں تو انہوں نے پینٹ خرچ کرتے ہیں اپنے دفاعی اخراجات. شکریہ. I have to take a very quick short break here. عثمان شاہی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. سیلابی صورتحال اور اس سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں پاکستان کی اکانومی کو کس حد تک نقصان پہنچا اور پہنچ سکتا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ سیلابی صورتحال نے پاکستان کی معیشت پر وہ زخم لگا دیے ہیں جو شاید برسوں تک بھر نہ سکیں. لاکھوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آنے سے گندم, چاول, کپاس, گنا جیسی بنیادی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, جس سے دیہی معیشت کا پہیہ رک گیا ہے. دیہی علاقوں میں جہاں کاشتکاری ہی روزگار کا واحد ذریعہ تھی, اب وہاں بھوک, بے روزگاری اور ہجرت کا راج ہے. سڑکیں, پل, سکولز اور اسپتال جیسے بنیادی ڈھانچے زمین بوس ہو چکے ہیں, جس کا براہ راست اثر ملک کے پیداواری عمل, ٹرانسپورٹ, تعلیم اور صحت کے شعبوں پر پڑا ہے. ساتھ ہی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے اور تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. ملک کو پہلے ہی مالی بحران کا سامنا تھا, اور اب قدرتی آفات کی یہ نئی لہر معیشت کو مکمل طور پر گھٹنوں پر لے آئی ہے. ان حالات میں ماہرین معیشت یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی شرح 50% سے تجاوز کر سکتی ہے, اور تقریباً 12 کروڑ سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں, جو ملک کی تاریخ کی بدترین سماجی اور معاشی ثابت ہو سکتی ہے. یہ بڑی چونکا دینے والے انکشافات ہیں. اس وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, سابق وزیر خزانہ, خود ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ہی کا اسٹیٹمنٹ ہم نے سنوایا, اور ظاہر ہے بہت چونکا دینے والے سٹارٹس ہیں. آپ کی فور کاسٹنگ کیا ہے؟ بہت نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو, اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ کیا ہم متحمل ہو سکیں گے, اور کتنی دیر تک جو ہے ہم اس سے ریکور کر پائیں گے؟ سب سے پہلے میں آغاز میں یہ کہہ دوں بسم اللہ کہ پاکستان میں جو افسوسناک سیلاب پچھلے آپ دیکھیے 2022 میں آئے اور پھر اب 2025 میں آئے ہیں, ایک ساتھ 3 سال میں بے پناہ نقصان اور تباہی ہوئی ہے.
اور پچھلے کچھ ٹی وی پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک نیشنل ایگریکلچرل ایمرجنسی امپوز ہونی چاہیے، اور ہمیں اب بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹوٹل کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن سے فوکس آن ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن اینڈ مینیجنگ کلائمیٹ چینج. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، اور اس پہ تو پہلے بھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کل آپ کے فیڈرل کابینہ نے ایمرجنسی اناؤنس کر دیا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ غربت کا جو لیول ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 50% تک جا چکا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کا یہ سب سے بلند لیول ہے ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے. کوئی 10 سال پہلے یہ 30-32% تک گر چکا تھا. تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اور دوسری طرف آپ کو اگر مناسب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں مختلف اعداد شمار پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس؟ کیا مجھے یاد ہے زلزلہ جب آیا تھا، ارتھ کویک کے بعد کو ڈونرز کانفرنس بلائی گئی، دوست ممالک سے مدد کی اپیل کی گئی. پاکستانی معیشت آلریڈی ابھی تو ہچکولے کھا رہی تھی، ایسے میں جو ڈینٹ اب پڑ گیا ہے اس قدرتی آفت سے، اب اس پہ بیفٹنگ رسپانس کیا ہونا چاہیے حکومت کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو سیلاب کے جو ڈیمیجز ہیں ان کی پراپر کوانٹیفیکیشن ہونی چاہیے. ابھی تک پورا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تک سیلاب جو ہے وہ پھیل رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں. تو جیسی یہ مکمل ہوتا ہے یہ پروسیس، خدا نخواستہ اس سے جو بے پناہ نقصانات ہوں گے، ہمیں ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل مینجمنٹ اتھارٹیز کو بڑے کیئرفلی اور انبائسڈ فیشن میں ایسٹیمیشن کرنا چاہیے کہ کتنے فیملیز اور لوگ متاثر ہوئے، کتنی زمین افیکٹ ہوئی، کتنا آپ کے مختلف کراپس ڈیمیج ہوئے، کتنے گھروں کو نقصان پہنچا، انفراسٹرکچر کو کیا نقصان پہنچا. یہ سب کی کوانٹیفیکیشن کی. ہم نے 2022 میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑی جلدی ایک ایسٹیمیٹ تیار کیا تھا $30 ارب کا، the total damages and cost of the floods of 2022-23. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انیشل اندازہ یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ کاسٹ اس $30 ارب سے بھی خدا نخواستہ زیادہ ہوگا. یہ جلد سے جلد تیار کریں. اور پاکستان کو IMF نے ایک اسپیشل فیسلٹی بھی دی ہوئی ہے، کلائمیٹ اینڈ ریزیلینس فیسلٹی. IMF سے بھی بڑھوانے کی کوشش کریں سپورٹ کو. اور گلوبلی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کیمپین کے تحت ایک مناسب طریقے سے ہم انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کریں، اس لیے کہ کلائمیٹ چینج میں رول جو ہے خاص طور پہ گلوبل وارمنگ وغیرہ میں ہمارا اپنا رول اتنا نہیں ہے جتنا باقی دنیا کا ہے. تو لہٰذا وی ہیو اے رائٹ ٹو سیک سپورٹ اینڈ وی شوڈ ڈو سو. ڈاکٹر صاحب، یہ جو فور کاسٹنگ جو نمبر آپ دے رہے ہیں اب، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. مطلب ابھی تو جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، جو ہماری کراپس کو ڈیمیجز ہوئے ہیں، نقصان ہوئے ہیں، ایک فوڈ انسیکیورٹی کا معاملہ سر اٹھا رہا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر برڈن ہم پہ ہے. یہ تو بہت بڑھ جائے گا جب ہمارا امپورٹ بل سویل کر جائے گا سر. جی بالکل، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ایک ماڈریٹ ایسٹیمیٹ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ تقریباً 7 سے ہو سکتا ہے کہ $8 ارب تک بڑھ جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو چاول کی برآمدات میں 25 سے 30% یقیناً خدا نخواستہ کمی آئے گی. دوسری طرف آپ کے مختلف جو دوسرے فوڈ آئٹمز کی ایکسپورٹ ہے وہ بھی متاثر ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹائلز کا ایکسپورٹ اس لیے متاثر ہوگا کہ آپ کے اندرونی اپنی کاٹن کی سپلائی بہت کم ہو جائے گی.
ہمیں کاٹن کو بھی امپورٹ کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کچھ شوگر بھی. یہ سب آپ ملا لیں، لاس آف ایکسپورٹس اینڈ انکریزڈ امپورٹس، تو 7 سے 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہمارے تجارتی خسارہ میں کنزرویٹیولی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت پریشان کن ہے، اس لیے کہ یہ تقریباً ہمارے ریزروز کا آدھا حصہ ہے. اور سر پھر اس کے ساتھ جو الائڈ پرابلمز ہیں وہ بہت ساری ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ، جیسے آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ مینشن کیا، تو بہت ساری پرابلمز تو اور بھی ہیں جو سر اٹھائیں گی. پھر اس کو پھر ہمیں کوئی اکنامک ایمرجنسی بھی نافذ کرنی پڑے گی. دیکھیے، ایگریکلچرل ایمرجنسی نافذ کرنے سے آپ کو کچھ ایسے بڑے اقدامات لینے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اب فار انسٹنس آپ کم از کم یہ تو کریں کہ معاف کریں چھوٹے کسانوں کے لون، یا کم از کم ان کو رول اوور کریں کچھ سالوں کے لیے. یہ آپ ایمرجنسی کے پروویژن کے تھرو کر سکتے ہیں. دوسرا، ایمرجنسی کی پروویژن کے تھرو آپ واپس لے آئیں نظام پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی کا، جو IMF نے آپ سے ہٹوایا تھا، اور اس سے بے پناہ نقصان ہوا ہمیں، خاص طور پہ گندم کی فصل میں، اور قیمتیں گریں اتنی زیادہ کہ ہمارے کسانوں کو 2000 ارب کا نقصان ہوا تھا پچھلے کراپ میں. اور تیسرا، آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں، ہاؤسنگ لون ایڈیشنل پرووائڈ کریں فار ریکنسٹرکشن. اس طرح کے اقدامات آپ کو کریش پروگرام کے تحت لینا چاہیے، اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے فرٹیلائزر میں بھی آپ سبسڈی پھر سے لائیں. تو ایگریکلچر کم بیک، پھر ہاؤسنگ، پھر انفراسٹرکچر اور لائف سٹاک وغیرہ، یہ سب فرنٹس پہ آپ کو کام کرنا ہے. اور اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس افیکٹو لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں، مگر پروونشل گورنمنٹس اینڈ the federal government will have to work together to take the process of rehabilitation, reconstruction and planning against future floods and implementation of new projects immediately. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور امپورٹنٹ اسٹوری شیئر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس فیز 6 میں اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی ہلاکت اور اس پر سامنے آنے والی فائنل میڈیکو لیگل رپورٹ کئی نئے سوالات کو جنم دیتی ہے. خاص طور پر میڈیکو لیگل رپورٹ کے بعد معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے. رپورٹ کے مطابق حمیرہ اصغر کے کپڑوں پر خون کے واضح نشانات موجود تھے، اور ان کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پر نہ صرف خون بلکہ DNA کے شواہد بھی ملے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی موت ممکنہ طور پر کسی غیر معمولی واقعے کا نتیجہ ہو سکتی ہے. لیکن حیران کن پہلو یہ ہے کہ لاش مکمل حالت میں نہیں ملی، بلکہ صرف ہڈیاں برآمد ہوئیں. انسانی جسم کے بنیادی اعضاء نہ ملنے کی وجہ سے موت کی اصل وجہ کا تعین ممکن نہیں ہو سکا، جس سے تفتیش کو غیر معمولی مشکلات کا سامنا ہے. گو کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں جدید فورینزک سہولیات موجود ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن خون اور DNA ڈیٹا بینک کی عدم موجودگی نے معاملے کو مزید الجھا دیا ہے. دوسری جانب پولیس نے انکشاف بھی کیا ہے کہ حمیرہ اصغر کا ایک موبائل فون ابھی تک برآمد نہیں ہوا. جدید تفتیشی عمل میں موبائل فون کا ڈیٹا سب سے بنیادی شواہد فراہم کرتا ہے، جس میں آخری کالز، میسیجز، لوکیشن، ہسٹری اور رابطوں کا ریکارڈ شامل ہوتا ہے. اگر یہ فون بازیاب نہیں ہوتا تو تفتیش ایک اہم کڑی سے محروم ہو سکتی ہے. اس ساری صورتحال نے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ حمیرہ اصغر کا فون اب تک غائب ہے، یا کسی نے جان بوجھ کر شواہد مٹانے کے لیے فون چھپایا ہے؟ کیا حمیرہ اصغر کی موت کسی ذاتی تنازع، پیشہ ورانہ حسد یا منظم سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا ان کی ہلاکت ایک قتل ہے جسے پردہ ڈالنے کے لیے حادثہ یا قدرتی موت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب حمیرہ اصغر کی ہلاکت کا معاملہ صرف ایک شخص کی المناک موت تک محدود نہیں، بلکہ اس کے گرد کھڑے ہونے والے سے ایک وسیع تر پس منظر کی نشاندہی کرتے ہیں. اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی زندگی اور موت کے کئی پہلو تشویش اور بے یقینی سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق ایک امپورٹنٹ اسٹوری شیئر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سوشل میڈیا پر ویوز اور شہرت حاصل کرنے کی دوڑ نے انسانی رویوں اور اخلاقی اقدار کو جس نہج پر پہنچا دیا ہے وہ لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے. آج کے دور میں کسی کا دکھ، کسی کا درد، کسی کی موت
سب کچھ محض کانٹینٹ بن کر رہ گیا ہے. حال ہی میں ہمارا ود لائف نامی یوٹیوب چینل پر سامنے آنے والا واقعہ اس اخلاقی زوال کی ایک خوفناک مثال بن کر ابھرا ہے, جس نے نہ صرف معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ سوشل میڈیا کے عمومی ماحول پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ چند روز قبل لائیو ولاگ کے دوران خاتون یوٹیوبر اپنے شدید بیمار والد کے ساتھ موجود تھی. ویڈیو میں خاتون یوٹیوبر کے والد بے حد کمزور اور نڈھال حالت میں دکھائی دیتے ہیں اور ان کے چہرے سے موت کی آہٹ صاف جھلک رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود خاتون یوٹیوبر مسلسل اپنے ولاگ کو جاری رکھتی ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ولاگ کے دوران ہی خاتون ولاگر کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود خاتون یوٹیوبر کی جانب سے کیمرہ بند نہیں کیا گیا اور ویڈیو جاری رہی. یعنی اب والد کی موت کا منظر بھی لائکس اور سبسکرائبرز کا ذریعہ بن چکا ہے, جس میں خونی رشتے پیچھے اور شہرت کی بھوک بہت آگے نکل چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ خاتون ولاگر بے حسی کی ساری حدیں پار کرنے والد کی میت کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتی دکھائی دی کہ میرے چینل کو فالو. اگر یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ اس کی اس ویڈیو کے خلاف کامنٹ سیکشن میں ایک مہم شروع ہو سکتی ہے, اسی ڈر سے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن کو بھی بند کیا گیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خاتون ولاگر یہ جانتی تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو سکتا ہے, اس لیے اس نے جان بوجھ کر ویڈیو بنانا شروع کی. اب یہ واقعہ سوشل میڈیا کے اس اندھے سفر کی نشاندہی کرتا ہے جس میں انسان صرف ایک کانٹینٹ کریئٹر بن کر رہ گیا ہے اور رشتے, جذبات, حرمت, احساس سب کچھ کہیں پیچھے چھوٹ چکا ہے. والد جو زندگی کا وہ ستون ہوتا ہے جس کے سائے میں اولاد پروان چڑھتی ہے, اس کی زندگی کے آخری لمحے بھی اگر ایک کیمرے کی آنکھ میں قید کیے جائیں اور وہ بھی ویوز حاصل کرنے کے لیے, تو یہ نہ صرف بے حسی ہے بلکہ انسانیت کی مکمل شکست ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر لائکس, شیئرز اور ویورشپ کے جنون نے ہمیں کس حد تک بدل دیا ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں دکھ بھی کانٹینٹ بن چکا ہے, جہاں موت بھی وائرل ہونے کا ذریعہ ہے اور جذبات بھی صرف تھم نیل میں سجائے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا شہرت کی یہ لت ہمیں انسان سے مشین میں تبدیل کر چکی ہے؟ سوشل میڈیا انفلوئنسر کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہر لمحے کو, ہر سانس کو, ہر ذاتی لمحے کو عوام کے سامنے پیش کرنے کو کامیابی سمجھتی ہے. لیکن کیا یہ واقعی کامیابی ہے یا یہ ایک ایسی کھوکھلی شہرت ہے جس کے نیچے انسانیت کی لاش دفن ہے؟ جب تک ہم اجتماعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کچھ چیزیں کیمرے سے دور رکھنی چاہیے, تب تک ایسے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے. ضرورت صبر کی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اخلاقی قواعد متعین کیے جائیں, انفلوئنسرز کو تربیت دی جائے کہ کیا دکھانا مناسب ہے اور کیا نہیں. زندگی کے ہر لمحے کو کانٹینٹ نہ بنایا جائے, خاص طور پر وہ لمحے جو انسانی جذبات, تکلیف یا حرمت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے مجھے اللہ کل اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.